ہم سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ آئین اور قانون کے حوالے سے یہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، یہ قانون کے حوالے سے کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے سر؟ جو سننے والے ہیں وہ خود سمجھ جائیں گے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں وہ ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ نے جو لسٹ فراہم کی تھی، کیا ان میں سے کوئی ایک کیس بھی ایسا سامنے آیا تھا؟ ریاست جب ہماری عزت، ہماری ننگ و ناموس کا خیال نہیں کرے گی تو پھر وہ ریاست میری ریاست نہیں رہی. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ لیسٹ بادر، وہ صرف نیشنل کانفرنسوں میں شرکت کر رہے ہیں، نیشنل کانفرنس میں نہیں. وہ لوگوں کے پیر پڑ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے میری حکومت بچاؤ. وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ میں جنگ کا منافع خور نہیں بلکہ جنگ سے متاثرہ ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میرے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ان کا یہ الزام ہے آپ پر کہ آپ جنگ سے فائدہ اٹھانے والوں میں، اگر جنگ چلے گی تو آپ کا بیانیہ چلتا رہے گا، اگر جنگ نہیں ہوگی تو آپ کا کوئی بیانیہ نہیں. نگراں حکومت کی مدت تو 3 مہینے ہوتی ہے، اس کو میرے خیال میں 7 مہینے سے زیادہ ہو گئے نا. تقریباً 9 مہینے ہوتے تو کچھ تو پیدا ہوتا ہی. آپ کی جماعت نے بائیکاٹ کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بائیکاٹ ہے یہ سیاسی نظام کے لیے اور سیاسی لوگوں کے لیے خطرناک ہے؟ سیاست ہے کہاں اس میں؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے ہم اگر کرتے تو پھر حصہ لیتے نا. اس ملک میں سیاست رہی نہیں ہے بھائی. میں ڈاکٹر مارنگ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے احتجاج کیا، مستونگ بند ہوا، اور آپ کے ساتھ باقی لوگوں نے بھی بڑا احتجاج کیا اور ان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. آپ سمیت باقی پولیٹیکل پارٹیز نے، جرنلسٹس نے اور انسانی حقوق پر کام کرنے والے لوگوں نے اس فیصلے کو ناانصافی قرار دیا. تاہم دوسری طرف موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سابق وزیر اعظم پاکستان انور الحق کاکڑ نے اس فیصلے کو آئین و قانون کی بالادستی اور فتح اس کو قرار دیا. اسٹیبلشمنٹ ان کے ورثاؤں کو اتنا پریشرائز کرتی ہے کہ وہ جا کے پریس کانفرنس کریں، کہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہیں کہ جی وہ ملٹنٹ کے ساتھ مل گیا ہے. آپ ہمیشہ کے لیے کنارہ کش ہو گئے سر پارلیمانی سیاست سے؟ میں اپنی ذات کی بات کروں گا، میں خود مایوس ہوں. میرے ساتھ اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل موجود ہیں. ہم براہ راست ان سے معاملات جاننے کی کوشش کریں گے اور جو بلوچستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی اور جو دیگر معاملات ہیں ان پر ان سے تفصیلی بات چیت کریں گے. سب سے پہلے صدر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. سر، آپ نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، تقریباً 2 سال گزر گئے، پارلیمانی سیاست میں جو ہے وہ تقریباً کنارہ کش ہو گئے ہیں آپ، اور 2 سال سے کوئی بڑی ایکٹیویٹی بھی ہم نے نہیں دیکھی آپ کی پولیٹیکلی. ایسے آپ بات چیت کرتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور پارلیمانی سیاست سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کش ہو گئے آپ؟ نہیں، ہم تو 1970 سے نہیں، لیکن آپ دیکھیں تو 60 کی دہائی سے ہمارے اکابرین جو ہے پارلیمانی سیاست کرتے آ رہے ہیں، اور اس پارلیمانی سیاست میں نشیب و فراز بھی آئے ہیں. حکمرانی کے دور کم گزرے ہیں لیکن جیل و قید اور صحبتیں زیادہ کاٹی ہیں ہمارے اکابرین نے. نوجوانوں میں پارلیمانی سیاست کے حوالے سے آج سے نہیں، کئی عرصے پہلے جو ایک مایوسی چھائی ہوئی تھی، اور اس مایوسی کے نتیجے میں وہ خود بھی پارلیمانی سیاست سے کنارہ کش ہو رہے تھے اور ہمیں بھی پش کر رہے تھے کہ اس پارلیمانی سیاست سے کوئی کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا. ہم لوگ ان کو قائل کرتے رہے کہ جمہوری لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی پھر ہمارے ہاتھ میں ہمارے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا اگر پارلیمانی سیاست کو ہم چھوڑ دیں. تو ہم نے بھی کوشش کی کہ اس پارلیمانی سیاست کا حصہ بنتے رہیں اور جمہوری انداز میں بلوچستان میں ہونے والے مظالم کو اجاگر کریں اور بلوچستان کے غصب شدہ جو حقوق ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں. لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ہمیں ہر الیکشن میں اور ہر اسمبلیوں میں ہمیں پارلیمان سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی. ایک طرف سے ہمارے نوجوان ہمیں اپنی طرف پل کر رہے تھے اور دوسری ریاستی ادارے اور مختلف ادوار میں وہ حکومتیں ہمیں اس طرف پش کرتی جا رہی تھی. جتنی ہم رجسٹ کر سکے ہم لوگوں نے رجسٹ کیا، اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی، حکمرانوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ہمیں پارلیمنٹ سے بھی باہر رکھیں گے آپ تو ملک کے حالات، بالخصوص بلوچستان کے حالات کنٹرول سے باہر جائیں گے. تو پھر آپ لوگوں کے لیے کوئی آپشن اور دوسرا آپشن چھوڑ ہی نہیں رہے. اب دیکھیں، اب خود پارلیمنٹ کی حیثیت اور کیفیت کو دیکھیں. آج سے 30 سال پہلے کی پارلیمنٹ، اس کے بعد کی
پارلیمنٹ میں بہت پرانی ہسٹری میں نہیں دے سکتا. 1988 کی پارلیمنٹ کو دیکھیں, 1993 کی پارلیمنٹ کو دیکھیں, پھر آپ آئیں 96, پھر 2002, پھر 2013, 2018. آپ کو پارلیمنٹ کی جو حیثیت ہے وہ ڈکلائن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سر 98 اور 99 کا ذکر نہیں کیا جب آپ وزیر اعلیٰ تھے. جی ہاں, مطلب 96 میں وزیر اعلیٰ بنا نا, 96 سے پھر دوسرے جو الیکشن آپ ہوتے ہیں آپ کے 2002, وہ ڈکلائن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ بلوچستان کو چھوڑیں, آپ پورے پاکستان میں دیکھیں, آپ پارلیمنٹ کی حیثیت کیا رہی ہے. ایک پارلیمنٹیرین کو کانوں سے پکڑ کر اس کی مرضی کے برخلاف اس کو ووٹ دلایا جاتا ہے, اس کو یرغمال بنا کر, اس کی بیوی بچوں کو یرغمال بنا کر اس سے ووٹ دلایا جاتا ہے. یا آئینی ترامیم, کوئی ریزولوشن پاس نہیں کی جاتی, کوئی بل پاس نہیں کیا جاتا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, ملک کے آئین کے ساتھ جو ایک گناہونی حرکت کی جاتی ہے, آپ کسی کی مرضی کے خلاف, تو پھر آپ اس آئین کو کہیں گے کہ یہ جمہوری انداز میں پاس ہونے والی یہ امینڈمنٹ ہے. تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ تو آپ نے اس پارلیمنٹ کی حیثیت کو اس حد تک پہنچایا گیا ہے. آپ کوئی شریف آدمی, شریف لوگ, شریف خاندان جا سکتے ہیں, لیکن شریف خاندان اور شریف لوگ جو ہے نا اس پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے. تو آپ ہمیشہ کے لیے کنارہ کش ہو گئے سر پارلیمانی سیاست سے؟ میں اپنی ذات کی بات کروں گا, میں خود مایوس ہوں. پارٹی نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست کو خیر بات کہتی ہے نہیں کہتی ہے, لیکن میں نے جس اندر میں نے صوبائی اسمبلی میں کئی عرصہ گزارا, میں نے نیشنل اسمبلی میں ایک ٹین اوور تو پورا گزارا, حکومت کے ساتھ بھی رہے, اپوزیشن میں بھی رہے, لیکن مجھے اس طرح کی پارلیمنٹ سے کوئی, اس طرح کے پارلیمانی الیکشن سے مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی. اب اس کو آپ الیکشن کہیں گے جو 2024 میں الیکشن ہوئے ہیں, جس شخص کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کنٹیسٹ کر رہا ہے, وہ سویا ہوا ہے, اس کو آ کے نیند سے اٹھاتے ہیں, اٹھو آپ جیت گئے. جو کوالیفائی نہیں کر سکتا ایج وائز, جس کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے, وہ جیت سکتا ہے. جس نے ایک کارنر میٹنگ تک نہیں کی. پاکستان کے بڑے سے بڑے سیاستدان وہ بھی اپنے الیکشن کمپین میں چند ایک تو کارنر میٹنگیں, چند ایک جلسے تو کرتے ہیں, لوگوں کو اپنی پارٹی کا منشور یا آئندہ آنے والے اپنے پروگرام سے ان کو آگاہ تو کرتے ہیں. کوئی یہاں پہ اچانک آسمان سے گرتا ہے اور پارلیمنٹ کا ممبر بن جاتا ہے, اور وہ لوگ جو دن رات ایک کر کے لوگوں سے درخواستیں کرتے ہیں, لوگوں کی منتیں اٹھاتے ہیں, اب ان کا ورکر جو ہے دن رات سردی گرمی میں ووٹ لینے کے لیے یا قطاروں میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں, جب نتائج ان کے برعکس آتے ہیں تو کیا ان میں مایوسی نہیں پھیٹ جائے گی؟ بالکل پہلے کی. سردار صاحب, آپ کی چھوڑی گئی نشست پر ضمنی انتخاب کا اعلان ہوا, آپ کی جماعت نے بائیکاٹ کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ جو بائیکاٹ ہے یہ سیاسی نظام کے لیے اور سیاسی لوگوں کے لیے خطرناک ہے؟ سیاست ہے کہاں اس میں؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے, ہم اگر کرتے تو پھر حصہ لیتے نا. اس ملک میں سیاست رہی نہیں ہے بھائی. کاروبار چل رہا ہے, منڈیاں لگی ہوئی ہیں, صوبے پہ بھی منڈیاں لگی ہوئی ہیں, مرکز میں بھی منڈیاں لگی ہوئی ہیں, خریدار بھی بہت ہیں, بکاؤ بھی بہت ہیں. ان کو اب سیاست بیک گراؤنڈ دیکھیں, جو بڑی پارٹیوں کے مالک ہیں وہ بے بنیادی طور پر سیاستدان نہیں, کاروباری لوگ ہیں. وہ لوگ جو انویسٹ کرتے ہیں اور انویسٹ کو جو ہے نا سود کے ساتھ وصول کرنا چاہتے ہیں. ہاں, جو الیکشن ہوا, میں نے جس کانسٹیٹوینسی سے ریزائن کیا, ساتھیوں کی بھی خواہش نہیں تھی کہ اس پر حصہ لیں, تو کسی نے چند ایک نے درخواست دی تھی, لیکن جب ہم نے اس کا جائزہ لیا کہ جنرل الیکشن میں ہمیں چھوڑا نہیں جا رہا تھا, جیتی ہوئی سیٹ جو ہم سے لی گئی تھی, تو اس سیٹ پہ ویسے ہی ہمیں وہ لوگ گرائیں گے, تو کیوں نہ
کار خیر کر کے کسی اور کی جولی میں ڈال دیں. بہرحال صدر صاحب، سر آپ خاموش ہیں، لوگوں کو لاپتہ کیا جائے، بالخصوص نوجوانوں کو اور خواتین کو جو ہے وہ زیادہ تر لاپتہ کیا جائے. آج بھی تربت پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، سید بی بی نامی ایک خاتون نے پریس کانفرنس کی. اس خاتون کے 3 جملے جو میرے دل کو چھو گئے ہیں وہ میں نے نکالے، اور حرف بحرف میں وہ پریس کانفرنس بلوچی میں ہوئے تھے، میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. کہ پہلا جملہ میں گزشتہ 1 سال سے ہر پیر کے روز باقاعدگی سے CTD کے دفتر میں حاضری رپورٹ کرتی ہوں. مکمل تعاون کے باوجود مجھے ہر طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے. بتایا جائے آخر میرا قصور کیا ہے اور کیوں میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. نمبر 1 یہ تو ایک طرف ہے. دوسری طرف جو بلوچ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے چیئرمین ہیں نصر بلوچ صاحب، گزشتہ روز انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کے جو کردار ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے ان سے مایوس نظر آئے. انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں باتیں بہت کرتی ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے، لیکن عمل نہیں ہے ان میں. اوور آل کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھو، میں کسی اور سیاسی پارٹی کے بارے میں تو نہیں کہوں گی ان کی کارکردگی کیا ہے. جہاں تک مسنگ پرسنس کا تعلق ہے، آپ تاریخ کو کے اوراق کو ٹڈول کے دیکھیں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو اگر کسی نے اٹھایا ہے پہلی مرتبہ وہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے. 2 اپریل 2006 کو بلوچستان میں کوئٹہ میں جو ایک ریلی نکالی گئی تھی، جو بلوچستان کی سیاسی موبلائزیشن کے حوالے سے سب سے بڑی ریلی تھی، کسٹم سے میزان چوک تک، وہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے وہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ تھا. اس وقت لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، بلوچستان کے لوگوں کو تک پتہ نہیں تھا مسنگ پرسنس ہے کیا چیز. اور اس کی اگر آپ بھی وہ ویڈیو کلپس دیکھیں تو اس میں مسنگ پرسنس کی وہ اس وقت چند تھے، اصغر بنگلزی تھے، ایک اور کچھ اور تھے، ان کی تصویریں آپ کو نمایاں نظر آئیں گی. 2012 میں جب مسنگ پرسنس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کوئی اپیئر ہوا تھا، وہ بلوچستان نیشنل پارٹی اپیئر ہوئی تھی. اس وقت لوگوں نے ہم پہ تنقید کی. میں جلاوطن تھا، 3 سال سے میں بیرون ملک تھا، لیکن صرف اس پٹیشن کے خاطر میں ڈائریکٹ اسلام آباد پہنچا، سپریم کورٹ کے سامنے ہم پیش ہوئے، تمام پولیٹیکل پارٹیاں آئی، ہم سے اظہار ہمدردی کی. وہ جو اس وقت حکومت میں نہیں تھی، اپوزیشن میں تھی، وہ تمام کی تمام انہوں نے آ کے ہم سے اظہار ہمدردی کی. اس وقت میں نے 6 نکات رکھے تھے، اور ان 6 نکات میں سر فہرست مسئلہ مسنگ پرسنس کا تھا، جو مسخ شدہ لاشوں کا تھا، ڈیتھ اسکواڈ کا تھا. اور اس زمانے میں لوگ جانتے نہیں تھے کہ ڈیتھ اسکواڈ کس کو کہتے ہیں. اس وقت بھی ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا. پھر 2013 کے جو الیکشن ہوئے، 2 ہی نشستیں تھی، ایک میں کامیاب ہو کے آیا تھا وڈ سے، حمل کلمتی کامیاب ہو کے آئے تھے گوادر سے، ایک نیشنل اسمبلی کی ہماری نشست تھی جو تربت گوادر کی تھی. اس دوران یہ اسمبلی کا ریکارڈ دیکھیں، یہی بلوچستان نیشنل پارٹی تھی. پھر اب آتے ہیں اس میں 2018 میں PTI کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا، اسی جگہ پر ہمارا جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس میں سر فہرست نقطہ جو ہوتا ہے وہ مسنگ پرسنس کا تھا. اس 5 سال کے دوران اگر ہم ان کے اتحادی بھی تھے تو مسنگ پرسنس کا ذکر ہوتا تھا. کوئی ایسی اسپیچ نہیں ہوگی، چاہے وہ بجٹ سیشن تھا یا کوئی اور ایشوز ہوتے تھے، اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو اول دستے کا کردار ادا کیا. اور اس کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا، جس پہلے اس کی ذمہ داری چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو دی گئی تھی. 6 مہینے تک اس کی ایک سنگل میٹنگ نہیں ہوئی. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا سربراہی مجھے دی. 6 مہینے کے اندر ہم نے وہ رپورٹ کنکلوڈ کی، اور اس میں یہ ثابت، حالانکہ اس میں انفورس ڈسپیرینس کا صرف مسئلہ نہیں تھا، اس میں جو پروفائلنگ ہو رہی تھی بلوچ اسٹوڈنٹس کی جو صوبے سے باہر تھے، دوسرے صوبوں میں، لاہور میں، ملتان میں، اسلام آباد میں یا ملک کے دوسرے صوبوں میں. لیکن اس رپورٹ کو ہم نے اس کا دائرہ جو وسیع کیا، اور اس کمیشن کو ہم کوئٹہ لے آئے، مسنگ پرسنس کے کیمپ تک ہم لے گئے ان کو، جو آپ کے ادارے ہیں بلوچستان یونیورسٹی میں لے گئے ہم ان کو. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے خود اپنی
رائے کا اظہار کیا ان کے سامنے. اور پھر جو الیکشن بھی ہوئے, جو ڈاکٹر مارنگ کی جو گرفتاری ہوئی تھی, کون سی پولیٹیکل پارٹیاں میدان میں آئی تھی سوائے BNP کے؟ خود کش حملے بھی ہم پہ ہوئے, لاٹھی چارج بھی ہوئی, 200 سے زائد ہمارے BYC کے کارکن گرفتار ہوئے, ہماری وکلاؤں نے جو ہے نا ان کی پیشیاں بھگت کئیوں کو رہا کرایا. اور احتجاج ہر طریقے سے ہم نے احتجاج اس وقت بھی کیے تھے. پھر سریاب میں جلسہ ہوتا ہے ہمارا, 15 لوگ شہید ہوتے ہیں, سب کے سب BNP کے, بلوچستان نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے. تو کون یہ کہتا ہے کہ جی ہم خاموش رہیں؟ کب ہم خاموش رہیں؟ ابھی بھی جب یہ احتجاج ہوتے ہیں, اب ریسنٹلی ہمارے پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے رکن صدر نصیر موسیانی, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس کے سامنے اس کے بیٹے کو شہید کیا گیا, اس کو زدکوب کیا گیا, ان کے کئی 2 بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو جو ہے زیر حراست رکھا گیا. تب بھی ہم نے خاموشی نہیں رکھی. ابھی BYC کی جو کال تھی احتجاج کی یا شٹر ڈاؤن کی, بلوچستان نیشنل پارٹی کسی سے جو ہے پیچھے نہیں رہی. اوور آل سر معاملہ کہ آپ کے پاس سال 2026 کے دوران اب تک کتنے افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں؟ آپ کے پاس کیا اعداد و شمار ہے؟ دیکھیں مختلف, پہلے تو یہ تھا جی لوگ بالکل لاپتہ افراد کے حوالے سے انفارمیشن دینے کے لیے تیار نہیں تھی. خوف کا عالم تھا. ان کو پیغام بھی دیے جاتے تھے کہ جی اگر آپ نے رپورٹ کیا, کسی پولیٹیکل پارٹی کو رپورٹ کیا یا تھانے میں FIR کی کوشش کی تو وہ آپ کا جو رشتہ دار وہ نہیں بچے گا. اس کے بعد دوسری جو وجہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ رابطے نہیں ہو پا رہے تھے, کمیونیکیشن کے وہ ایشوز تھے. اس زمانے میں جو میں نے لسٹ دی تھی 2018 میں, وہ 5028 کی لسٹ تھی. پھر وائس فار مسنگ پرسنس کی الگ لسٹ آ رہی تھی, BYC کی الگ لسٹ آ رہی تھی. اب بھی آپ دیکھیں جو کوئی مسنگ ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ورثاؤں کو اتنا پریشرائز کرتی ہے کہ وہ جا کے پریس کانفرنس کریں, کہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہیں کہ جی وہ ملٹن کے ساتھ مل گیا ہے. وہ صرف اس لیے کہ ان کو تسلی دی جاتی ہے, یہ پریس کانفرنس آپ کریں تو آپ کا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا والد ہے, وہ پھر کچھ دنوں کے بعد ہم ان کو گرے لسٹ میں ڈال کے ان کو چھوڑ دیں گے. اسی آسرے میں جو ہے نا لوگوں سے زبردستی پریس کانفرنس سے کرا رہے ہیں. اب ایگزیکٹ فگر تو میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا کیونکہ مختلف آ رہی ہیں. ہم نے جو ڈیٹا لاسٹ جو کلیکٹ کیا تھا ہمارے پارٹی نے 5028 میں نے بولا وہ تھے, اور پھر اس کے بعد دوسری جو لسٹ ہم نے کلیکٹ کی وہ اس سے ہٹ کے تھی, اس میں 1600 یا 700 کے قریب تھے. اب ریسنٹلی میں نے BYC کی جو ان سے بھی لسٹ مانگی, ان کی طرف سے مجھے ابھی تک کوئی لسٹ نہیں ملی ہے. وائس اور مسنگ پرسن ماما قدیر نے جو لسٹ ہمیں اس وقت دی تھی وہ تو 40,000 سے اوپر تھی. سر اوور آل معاملہ یہ ایک طرف ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک مہم چلایا جاتا ہے یا چلائی جاتی ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں وہ ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ نے جو لسٹ فراہم کی تھی, یہ 1600-1700 ہو یا وہ 5000 ہو, کیا ان میں سے کوئی ایک کیس بھی ایسا سامنے آیا تھا؟ 2020 تھا میرے خیال میں, یہ جو PDM کی گورنمنٹ بنی تھی, 2 واقعات ہوئے تھے. اب ان لوگوں کے نام مجھے یاد نہیں ہیں. ایک کو زیارت میں فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا, جس میں 4 افراد مارے گئے تھے. ایک زیارت میں تھا, 2-3 جو مستونگ میں مارے گئے تھے. تو میں نے قومی اسمبلی میں ان کے نام اور ان کی ابڈکشن کی ڈیٹ دی تھی. اس ڈیٹ کو یہ ابڈکٹ کیے گئے ہیں اور آج وہ جو ان کا انکاؤنٹر ہوا ہے. ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی بلوچستان میں جن کو اٹھایا گیا ہے. دیکھیں پہاڑوں پر جانے والے, میں نے ادھر بھی کہا تھا, جو پہاڑوں پہ جاتے ہیں ان کو کوئی اس طرح کا باربر حجام نہیں ملتا کہ وہ ہیئر کٹ بھی بنا کے آئیں اور اچھی طرح اپنی
میری اور آپ کی طرح جو ہے داڑھی تراش کے آئیں. وہ دھوپ میں سرد اس میں جو ہے نا ان کا رنگ سفید نہیں پڑتا بلکہ وہ سیاہ پڑ جاتا ہے. ان کی لاشوں کو آپ دیکھتے تو وہ اس طرح لگ رہا تھا کسی بند کمرے میں ان کو رکھا ہوا ہے. تو اس سے اندازہ ہو سکتا کیا جا سکتا تھا کہ یہ پہاڑوں پہ لڑنے والے نہیں جو ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کا یہ ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے جو ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ہی لڑنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں. تو اگر ان پر کوئی اٹیک ہو جاتا ہے تو وہ اپنا غصہ، وہ لوگ جو ممکن ہے ان کے تعلقات، ان کو جو انٹروگیٹ کیا گیا ہوگا انہوں نے کسی نہ کسی نے اپنا تعلق جو ہے ظاہر کیا ہوگا کسی تنظیم کے ساتھ ہے، یا ایز اے بلوچ تو وہ جانے پہچانے جاتے ہیں. تو وہ انتقام لینے کے لیے یا ایک خوف پیدا کرنے کے لیے انہی کی لاشیں انہی کو مار کر کسی، اب لالا منیر، غلام محمد، شیر محمد کو جب لے گئے تھے وہ تو پہاڑوں پہ تو نہیں تھے. کس طرح ان کی لاشیں جو ہے ویرانوں میں ملی؟ کیا جواز تھا ان کے پاس کہ کس طرح مارے گئے؟ وہ بندوق تھی ان کے ہاتھ میں، کوئی راکٹ لانچر تھا ان کے ہاتھ میں. مار کے پھر ان کو گاڑی سے نہیں پھینکا گیا، باقاعدہ ہیلی کاپٹر سے پھینکا گیا ان کی لاشیں. تو یہ طریقہ جو ہے ان کا کافی عرصے سے یہ اپنا انتقام لینے کی ان کی ایک وہ ہے ان کے ذہن میں، وہ اپنے انتقام سے باز نہیں آتے اور ایک خوف بھی پھیلاتے ہیں اور اپنا غصہ ان پر ان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو اپنا غصہ جو ہے جو ان کے حکومت خانوں میں لوگ ہیں ان سے وہ اپنا غصہ نکالتے ہیں. آپ کی اپنی سر یہ رائے ہو سکتی ہے. بہرحال بلوچستان میں رٹ کس کی ہے سر؟ کیونکہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز آتی ہیں، شاہراہیں بند ہوتی ہیں، اور گزشتہ روز بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو میڈیا پہ چلی جہاں پر ہیوی مشینریز کے ساتھ ایک پل کو جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے اور جھنڈے بھی جو ہے وہ مسلح جو لوگ ہیں انہوں نے اٹھائے تھے، اور یہ ویڈیو آپ کے علاقے سے منسوب کی جا رہی تھی. یہ معاملہ کیا تھا سر؟ دیکھیں، ہم نے تو روز اول سے کہا کہ بلوچستان میں حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور جب حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی تو رٹ کہاں ہوگی؟ ہاں، سلطان رائی کے رشتہ دار، اس کے جانشین دندناتے پھرتے ہیں کہ جی بلوچستان میں ان کی حکومت کی رٹ قائم ہے. ایک ہوتی ہے رٹ، اور ایک جو بڑکپن کا ہوتا ہے نا وہ سلطان رائی کی طرح، اس کو رٹ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں سلطان رائی. آپ کس کو کہہ رہے ہیں سر؟ جو اس کے انداز میں بات کرتے ہیں اس کو رٹ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ٹٹ. ٹھیک ہے، وہ صرف ٹھس کی آواز جس سے نکلتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں. ان کی رٹ قائم نہیں. ہاں، بلوچستان میں ان کی ٹٹ ضرور قائم ہے. اور وہ ویڈیو سر وہ آپ کے علاقے سے متصل تھی؟ وہ وڈ کا علاقہ ہے، بلوچستان کا علاقہ ہے. بلوچستان کا مجھے کوئی ایسا علاقہ بتائیں جس میں حکومت کہتی ہے کہ اس کی رٹ قائم ہے. وہ صرف ریڈ زون کا علاقہ ہے جس کو بھی ابھی چاروں طرف سے بڑی بڑی دیواروں، بڑی بڑی گیٹس کے ذریعے سے جو محفوظ رکھ دیا گیا ہے. کیا اب آج کل بھی بلوچستان کے کئی علاقوں میں سے واقعات ہو رہے تھے. آپ نے وڈ کی مثال دی، خاران میں بھی جھڑپ ہوئی ہے. کل میں نے سنا، میں تو نہیں نکلا، کہ یہ پورا ریڈ زون جو ہے نا انہوں نے سیل کر دیا تھا کنٹینر لگا کے، اور کیچ میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. جس خاتون کا آپ نے ذکر کیا پریس کانفرنس کی، اس کو بھی اٹھا لیا گیا ہے. لیکن بلوچستان وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ لیسٹ بادر، وہ صرف نیشنل کانفرنسوں میں شرکت کر رہے ہیں. وہ نیشنل کانفرنس میں نہیں، وہ لوگوں کے پیر پڑ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے میری حکومت بچاؤ. 2.5 سال، کیونکہ یہ جو حکومت کی جو بنیاد تھی کیئر ٹیکر، وہ ایکسٹینشن سے چلی نا. جو وزیر اعظم تھا اس کو ایسے حکومت نگراں حکومت کی مدت تو 3 مہینے ہوتی ہے، اس کو میرے خیال میں 7 مہینے سے زیادہ ہو گئے نا. تقریباً 9 مہینے ہوتے تو کچھ تو پیدا ہوتا ہی. یہ تو ان میچور بیبی سے شاید پیدا ہوئی ہے سر. جی. تو وہ وزیر اعلیٰ صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے
اور جس کو وہ حکومت کہتے ہیں، میں اس کو حکومت نہیں کہتا، یہ نوکری ہیں، وہ نوکری کر رہے ہیں، اور اس میں ان کا کچھ سٹیک لگا نہیں ہے. سٹیک اس کا لگتا ہے جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. فارم 47 سے منتخب ہونے والوں کا یہاں پہ کچھ سٹیک نہیں. یہ آج ہیں، کل یہاں پہ نہیں رہیں گے. یہ جو کچھ یہاں پہ انہوں نے اس دوران اکٹھا کیا ہے، آپ مجھ سے آج لکھ کر دیں، یہ آج کے دور میں اپنے علاقوں میں نہیں جاتے. آج جب کہ وہ حکومت میں ہیں، جب کہ وہ حکومت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج اپنے حلقوں میں، اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے. جب یہ حکومت سے باہر ہوں گے، ہم لوگ ان کو خوردبین سے ڈھونڈتے ہوئے بھی یہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے. سر، وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں، آپ ان پر بڑا تنقید کرتے ہیں تو وہ اکثر آپ کو جواب دیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ میں جنگ کا منافع خور نہیں بلکہ جنگ سے متاثرہ ہوں، اور وہ اکثر فگر دیتے ہیں کہ 300 اور سم تھنگ، میں فگر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ان کا یہ الزام ہے آپ پر کہ آپ جنگ سے فائدہ اٹھانے والوں میں، اگر جنگ چلے گی تو آپ کا بیانیہ چلتا رہے گا، اگر جنگ نہیں ہوگی تو آپ کا کوئی بیانیہ نہیں. یہ ان کا الزام ہے. ہاں، انگلی کٹا کے شہیدوں میں وہ شمار تو ضرور ہو گئے. سر، آج کل ایک محاورہ وزیر اعلیٰ صاحب کا بڑا مشہور ہے، اسمبلی فلور پر بھی یہ ہوا کہ ٹھان لیا تو ٹھان لیا. آپ نے بھی سنا ہوگا. اسمبلی فلور پر یہ کہنے کے بعد پھر اخبارات کی زینت بنی اور مکمل صفحوں کے اشتہارات بھی آئے. اس ٹھان لیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب پتہ نہیں ٹھان کا مطلب کیا ہے. ٹھان لیا، اس وقت تو اقتدار تو لوگ ٹھاٹے بھی مارتے ہیں، لوگ ٹھان بھی لیتے ہیں. جب اقتدار سے باہر ہوں گے پھر پتہ چلے گا. وہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بینیفیشری نہیں ہے، میں ثابت کروں گا وہ بینیفیشری ہے. ابھی PSDP میں دیکھ رہا تھا، ڈیرہ بگٹی کے علاوہ، ڈیرہ بگٹی کے وہ علاقہ جو کیا نام، بیکر، ہر سال یہ بجٹ بلوچستان کا بجٹ نہیں، بیکر کا بجٹ ہے. اور جو عورتوں نے، یار یہ اپنے سر پہ بال بھی اس نے اسی، اور سر کے بال لگانے میں تو وہ بینیفیشری ہے نا. ٹرانسپلانٹ تو اسی دور حکومت میں کیا اس نے. میں سمجھا عمرہ کر کے آیا، پھر کسی نے بولا نہیں اس نے ٹرانسپلانٹ کرائے اپنے بالوں کا. کس طرح وہ کہتا ہے کہ وہ بینیفیشری نہیں ہے. اس کی لائف سٹائل آج سے 10 سال پہلے دیکھیں اور آج کی لائف سٹائل میں دیکھیں، زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا. چاہے یہ ہوں یا اس کے جو ہم نوا ہیں، ایک ہوتا ہے نا فلانا قوال اس کے ہم نوا، تو اس نے اپنے ساتھ جو ہم نوا رکھے ہیں عزیز میاں نے، وہ سب بینیفیشری ہیں اس واقعے. ہاں، میں وہ کہتا ہے میں کس طرح اس کا بینیفیشری ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہوگی تو آپ کا بیانیہ چلتا رہے گا. یعنی ہمارا بیانیہ تو روز اول سے چل رہا ہے. 1948 سے لے کر آج دن تک ہمارا بیانیہ چل رہا ہے. پولیٹیکلی ممکن ہے میں بینیفیشری ہوں، فائنینشلی جو ہے نا وہ بینیفیشری ہے. آپ مجھے بتائیں، آج نواب اکبر خان بگٹی زندہ ہوتے، ایک یونین کونسل کے کونسلر کا بھی لائق نہیں ہو سکتا تھا. کہاں تھا جب نواب اکبر بگٹی تھا؟ یہ معافیاں مانگتا پھرتا تھا نا اس کے در پہ. یہ اپنے والد کو نواب بگٹی کے پاس چھوڑ کر باقی ملتان میں جا کے یہ رہا. اس کی کیا، اس کو پتہ ہے اس کی حقیقت کس کو معلوم نہیں. ملتان میں جا کے اس نے پناہ لی تھی، اپنے والد کو پوچھنے تک نہیں آ رہا تھا. اور اس کی پرورش جن لوگوں نے کی، جن قوتوں نے کی، آج انہی قوتوں کی جو یہ بولی بول رہا ہے. اور اس کا آپ سمجھیں گرومنگ، اس کی گرومنگ بھی انہی اداروں سے ہوئی ہے جن کی اداروں کی طرز پر وہ بات کرتا ہے. آپ کو کوئی سیاسی بندہ نہیں لگے گا جب وہ بات کرتا ہے، چاہے اسمبلی فلور پہ بھی ہو، چاہے کسی جلسے میں ہو، آپ کو لگے گا کوئی حوالدار یا صوبیدار بات کر رہا ہے. آپ اور وہ سیاسی لوگ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں. نہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم جواب دے سکتے ہیں. سر، جس خاتون کے لیے میں ڈاکٹر مارنگ کی بات کر رہا ہوں، آپ نے احتجاج کیا، مستنگ بند ہوا، اور آپ کے ساتھ باقی لوگوں نے بھی بڑا احتجاج کیا اور ان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. آپ سمیت باقی پولیٹیکل پارٹیز نے، جرنلسٹس نے اور انسانی حقوق پر کام کرنے والے ان لوگوں نے اس فیصلے کو ناانصافی قرار دیا. تاہم دوسری طرف وزیر اعلیٰ بلوچستان، موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سابق وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے اس فیصلے کو آئین و قانون کی بالادستی اور فتح اس کو قرار دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا فتح ہے؟ دیکھیں،
ہم سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ آئین اور قانون کے حوالے سے یہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، یہ قانون کے حوالے سے کیا گیا ہے. قانون اس کا کیا مطلب ہے سر؟ آپ جو سننے والے ہیں وہ خود سمجھ جائیں گے. ایک پشتو فلم ہوتی تھی، وہ کہتا تھا توپک زما قانون دے، مطلب بندوق میرا قانون ہے. تو یہ فیصلے جو ہے نا یہ بندوق کے قانون سے کیے جا رہے ہیں. اور 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے بعد جوڈیشری ایک بیوروکریسی کا حصہ بن گئی ہے. جو جج ان کی مرضی کے برعکس اگر فیصلہ دیتا ہے تو اس کو فوراً کھڈے لائن کر دیا جاتا ہے، یا اس کو سزا کے طور پر کسی ایسی جگہ بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ 3 نسلوں تک جو توبہ کرتا رہے. ڈاکٹر مارن برگ اور ثقافت اللہ کو جو سزا دی گئی، دنیا کے جو قانون کے ماہرین ہیں وہ سب کے سب اس کو غلط قرار دے رہے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اس کو غلط قرار دے رہی ہیں. اور اس فیصلے کو اگر کوئی میرا جیسا ان پڑھ جو قانون کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتا، وہ دیکھ کے اس کو بھی ہنسی آ جاتی ہے کہ کس طرح کا فیصلہ ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا فیصلہ برحق ہے تو پھر وزیر اعلیٰ آپ کی پارٹی جس کو آپ پیپلز پارٹی کہتے ہیں اس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزا دی گئی تھی تو پھر وہ بھی جائز ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ جس نے آپ کو نامنیٹ کیا ایز اے وزیر اعظم، شہباز شریف مسلم لیگ نون، تو مشرف کے دور میں آپ کے نواز شریف کو جو سزا دی گئی تھی وہ بھی اسی ملک کا کورٹ تھا نا، ہندوستان کا کورٹ نہیں تھا، طالبان کی عدالتیں نہیں تھیں، تو وہ بھی صحیح تھا. تو پھر اس کا مطلب نواز شریف جو ہے مشرف کے پلین کی ہائی جیکنگ کا ملزم تھا اور اس کو مجرم قرار دیا گیا اور اس کو صحیح سزا دی گئی. پھر بھٹو کو احمد رضا قصوری کے قتل کے الزام میں جو سزا دی گئی تھی تو وہ بھی صحیح ہے. ہاں، وقت بدلتا رہتا ہے، جس طرح یہاں پہ حکومتیں بدلتی ہیں تو فیصلے بھی بدل دیے جاتے ہیں. بھٹو کے فیصلے کو کالعدم آج قرار دیا گیا جب ان کی حکومت آئی. نواز شریف کے فیصلے کو تب کالعدم قرار دیا گیا جب ان کی بعد میں حکومت آئی. تو اس کا مطلب فیصلے حکومت کے آنے جانے سے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. فیصلے یہاں پر مسلط کیے جاتے ہیں، جس کی حکومت ہوگی پھر فیصلے اس کے حق میں ہوں گے. سر، ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کو گرفتار ہوئے تقریباً 1.5 سے 2 سال ہو گئے. آپ کتنی دفعہ ان سے ملاقات کے لیے گئے؟ ملاقات کے لیے میں نے معلوم کیا کیونکہ ان کے رشتہ داروں، یہاں تک کہ ان کے وکلاؤں کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. ان کی سسٹر سے بھی میری بات چیت ہوئی، ان کے وکلاؤں سے بھی میری بات چیت ہوئی کہ اگر ہم ملاقات کرنا چاہیں تو اگر آپ خود دیکھیں ان کا ٹرائل بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ان کے وکلا موجود نہ ہوں تو ملاقات کہاں چھوڑیں گے. سر، آپ پر بذات خود کتنا پریشر ہے پارلیمانی سیاست چھوڑنے کے لیے؟ پریشر تو سرکار کا اس طرح کا پریشر ہم نے ہمیشہ سے برداشت کرتے رہے، لیکن پارلیمنٹ بھی ان کی ہے، اسمبلیاں بھی انہیں کی ہے. جب وہ ہمیں وہاں پہ داخلے پر ہمارے پابندی لگا دی جائے گی، قدغن لگا دی جائے گی تو ہم باہر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. سر، میں انوار الحق کاکڑ صاحب کے حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا. آپ سے جب میری ملاقات ہوئی تھی، آپ پیشی کے دوران آئے تھے، تو میں نے سوال پوچھا تھا انوار الحق صاحب سے ریلیٹڈ، اور آپ نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد ان کا ایک رد عمل آیا، ویڈیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے ان ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ سردار صاحب، مطلب آپ کا وہ کہہ رہے تھے کہ سردار صاحب سے اگر میری کوئی وہ بات چیت نہیں تو ان کے والد صاحب سے میرا بڑا اچھا ایک تعلق ہے اور ان کے ساتھ میری تصاویر آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میری اور سردار صاحب، یعنی آپ کی، میری اور سردار صاحب کی کچھ شناسائی رہی ہے، اگر کبھی کہیں گے تو یاد دلا دیں گی. میں بتاتا ہوں اور یاد نہیں دلا دیتا ہوں. ہمارے یہاں سارونوں میں OGDC گیس کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہتی تھی جو کافی عرصے سے وہاں پہ کام ہو نہیں پا رہا. تو انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے ان کے
एजेंट बनकर मेरे पास आए थे, यही मेरी उनसे सुनवाई उसी दौरान हुई थी। ये OGDCL के लिए आप OGDCL का एजेंट बन के आया था। अभी कितना उन्होंने उसको उसकी कमीशन का वायदा किया था ये मुझे पता नहीं, उसी को पता होगा, लेकिन ये उनका नुमाइंदा बन के या एजेंट बन के मेरे पास आया था, वहीं से मेरी उनकी जो पहली मुलाकात हुई। बहरहाल सर, अनवर उल हक साहब का रिसेंटली एक इंटरव्यू बड़ा वायरल है जिसमें एक दो जुमले उनके कि रियासत की कोई भी गलती हो मगर रियासत के ख़िलाफ़ तशद्दुद का कोई जवाज़ नहीं। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? रियासत को क्या उन्होंने खुदा बनाया हुआ है क्या? रियासत जब हमारी इज़्ज़त, हमारी नंगो नामूस का ख्याल नहीं करेगी तो फिर वो रियासत मेरी रियासत नहीं रही। तो फिर ये वो रियासत जो हिंदुस्तान की रियासत है, जब वो कश्मीर में जुल्म ज़्यादती करती है, वो भी तो रियासत है ना। तो फिर वो क्यों इनके लिए गुनाह कबीरा हो जाता है? क्योंकि वो हिंदू हैं। ये रियासत जो मुसलमान है वो हम पर जुल्म ज़्यादती करे तो उस रियासत को ये हक है, उस रियासत को ये हक हासिल नहीं। वो भाई अनवर उल हक काकड़ साहब जो है ना, वो अपनी रोज़ी कमाना चाहता है, अपनी रोज़ी को हिलाल करना चाहता है और अपनी आने वाले मुस्तकबिल के लिए कोई और ओहदा लेना चाहता है, तो उसके बारे में सवाल क्यों उस बेचारे को बेरोज़गार कराना चाहते हैं मेरे हाथों? सर ना करें ऐसे। सर आपके हवाले से मैंने, चूँकि जब मुझे वक्त मिला तो मैंने कुछ ट्विटर पे और यहाँ वहाँ ऑनलाइन कुछ ट्रेंड्स देखे, चूँकि जैसे हम होते हैं इंटरव्यू करने जाते हैं तो उससे पहले हम कुछ, तो आपके हवाले से कुछ ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने पहले 3 ट्रेंड्स लिए हैं जो ज़्यादा, आपकी मर्ज़ी आप जवाब दें ना दें। जो पहला, सबसे पहले जो जुमले ज़्यादातर वो रिपीट हो रहे थे कि सरदार अख्तर मेंगल महरूमियों के नाम पर ब्लैकमेलिंग करते हैं। आपकी मर्ज़ी जवाब दें ना दें आप, एक ये ट्रेंड है। और सेकंड है कि सरदार अख्तर मेंगल ने लापता अफराद के नाम पर 10 अरब रुपए लेकर दुबई में जायदाद ख़रीदी, दुबई में जायदाद बनाई। थर्ड, आपको रियासत मुखालिफ कहा जाता है। ये 3 और तुम्हारे ये 3 वाज़े थे। देखिए पहला क्या था आपका कि सरदार अख्तर मेंगल महरूमियों के नाम पर ब्लैकमेलिंग करते हैं। किसको ब्लैकमेल किया है मैंने? मुझे बताया ना, मैंने किसको ब्लैकमेल किया है? अगर ये ब्लैकमेलिंग है कि मैंने कहा कि क्या बलूचिस्तान में महरूमी नहीं है? बिल्कुल है। एहसास महरूमी का जिक्र कौन सा ऐसा हुक्मरान है जिसने बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का जिक्र नहीं किया? मौजूदा जो वज़ीर आज़म है, जब PDM की जो गवर्नमेंट थी, मैं उसके साथ आया था CM हाउस में, उसने जो अपनी स्पीच की थी उसमें बलूचिस्तान की महरूमी का उसने जिक्र नहीं किया। बिल्कुल किया। इमरान खान ने अपनी तकारीर में बलूचिस्तान की महरूमी का जिक्र नहीं किया। और इसी CM हाउस में कोर कमांडर भी वहाँ पे बैठे हुए थे और वज़ीर आज़म ने ख़ुद कहा कि मेंगल साहब ने जो है मिसिंग पर्सनस के हवाले से हर बार मुझे वो याद दहानी कराते रहते हैं। मैं बाख्तियार लोगों से बात करके फिर इस मसले को हल करूँगा। ये महरूमी नहीं। बलूचिस्तान के वसाइल को आप सुई गैस को ले लें, दुनिया कहती है, पाकिस्तान का हर शहरी कहता है कि जी बलूचिस्तान के सुई को पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचाया गया, लेकिन बलूचिस्तान के लोग इससे महरूम हैं। तो ये महरूमी नहीं? बिल्कुल है। बलूचिस्तान का नौजवान आज उसने कलम छोड़ फेंक कर बंदूक क्यों उठाई है? उसी एहसास से महरूमी की वजह से। बलूचिस्तान आज तक अंडर डेवलप है, क्यों? क्या वो एहसास से महरूमी नहीं? ग्वादर जो CPEC बना था, $60 अरब से ज़्यादा आप चाइना ने आपको दिए, उसमें से कितने अरब आप लोगों ने बलूचिस्तान पे खर्च किए? बलूचिस्तान की एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए ना। क्या बलूचिस्तान की एहसास महरूमी को आपने एक वाटर प्लांट लगा के वहाँ पर उससे ख़त्म की, या एक हॉस्पिटल या BHU ग्वादर में बना के उससे उसकी एहसास महरूमी ख़त्म की? उसी चाइना के उससे स्कॉलरशिप से कितने 100 आदमी आपने मुल्क के दीगर हिस्सों से भेजे, उसमें से बलूचिस्तान की एहसासी महरूमी को ख़त्म करने के लिए बलूचिस्तान के कितने नौजवान आपने स्कॉलरशिप के लिए बैरून मुल्क भेजे? एहसास महरूमी को अगर वो इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं, की मैंने कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। दूसरा आपका सवाल? सर मतलब वो 3 ट्रेंड्स थे। पहला यही था ब्लैकमेलिंग और सेकंड था 10 अरब रुपए
لے کر ہاں، دبئی میں جائیداد بنائی. 10 ارب مجھے کیش کسی نے دیے ہیں تو بھائی مجھے بتاؤ. کسی نے بینک ڈرافٹ مجھے دیا ہے وہ مجھے بتائیں. کوئی وہ بینک کی وہ جو سیکورٹی والی گاڑی ہوتی ہے اس میں جو کوئی ڈرائیو کرتا ہوا اس کو لایا میرے گھر پر وہ مجھے بتائے. بینک ٹرانزیکشن ہوئی ہے میرے اکاؤنٹ میں 10 ارب روپے وہ مجھے بتائیں. 10 ارب پی ایس ڈی پی. 4 ہمارے ایم این ایس تھے, 3 الیکٹڈ تھے, 1 ہماری ریزرو سیٹ تھی. ان کو پی ایس ڈی میں یہ اسکیمیں دی گئی ہیں. یہ تو روزانہ دی جاتی ہیں نا. میں نے تو ہمیں 10 ارب دیے نا. آپ صوبائی اسمبلی کے ہر ممبر کو کتنے کروڑ دیتے ہیں؟ وہ پی ایچ ڈی پہ ان کو کیش تو نہیں دیے جاتے. بالکل. نیشنل اسمبلی کے کتنے ممبروں کو جو ہے آپ پی ایچ ڈی پہ ان کی اسکیمیں دیتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا یہ کسی نے ہمیں کوئی خیرات دی, اور اس کو میں حق بھی نہیں سمجھتا کہ 10 ارب. وہ اگر کوئی چاہتا ہے اس کی لسٹ میرے پاس ہے, کتنے ہم نے ڈیمز بنائے ہیں, کتنی سڑکیں بنائی ہیں, کتنے آپ کے یہ گرڈ اسٹیشنیں بنائی ہیں, کتنی واٹر سپلائی ہیں, کتنے سولر وہ دیے, کتنے علاقوں میں چھوٹی گلیوں میں ٹف ٹائل لگائیں. وہ لسٹ ہمارے پاس ہے. ہاں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بینک کے ذریعے سے مجھے اس نے دیے ہوئے ہیں, وہ جس کے اکاؤنٹ سے آئے ہیں وہ اس اکاؤنٹی کا نام مجھے بتائیں, یا کوئی کیش لایا ہے تو وہ مجھے بتائیں کس ہاتھوں سے وہ کیش مجھے ٹرانسفر کیا گیا ہے. سر ریاست مخالف کہا جاتا ہے, کیا آپ ریاست مخالف بھی ہیں؟ میں ریاست مخالف نہیں ہوں. میں ہر اس قوت کا, ہر اس طاقت کا, ہر اس شخص کا خلاف ہوں جو مجھے میرے وجود کو ماننے سے انکاری ہے. میں ہر اس طاقت کے مخالف ہوں جو میری وسائل اور میرے بلوچستان پر جو ہے قابض ہونا چاہتا ہے. میں ہر اس طاقت, چاہے وہ توپ اس کے کندھے پہ ہو, چاہے اس کے کندھے پہ بندوق ہو, چاہے اس نے شیروانی پہنی ہو, چاہے اس نے وردی پہنی ہوئی ہو, میں ہر اس کا مخالف ہوں جو میری عزت, میری غیرت اور میرے ننگ ناموس پہ جو ہے غلط نگاہ رکھتا ہے. سر میں آئی واز اسکرولنگ فیس بک, تو مجھے ایک ویڈیو ملی وزیر اعلیٰ صاحب کی, فلور آف دی ہاؤس. وہ کچھ کہہ رہے تھے تو میں نے وہ نوٹ کر لیا. میں بتانا چاہوں گا وہ حرف بحرف ہیں. وہ اسمبلی فلور پر وہ یہ اسپیچ چل رہی تھی کہ وہ آپ کا حوالہ دے رہے تھے کہ آپ نے نواب بگٹی کو کہا تھا کہ اگر ڈیرہ بگٹی میں 1 گولی چلی تو وڈ میں 100 چلیں گی, لیکن وڈ میں 1 پٹاخہ بھی ہم نے نہیں سنا. ہمارے نواب کو جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا. کیا وہ تقریر ہم بھول گئے ڈیرہ بگٹی کی؟ چلو اس نے مانا تو صحیح, وہ اس کا نواب ہے. یہ تو بڑی خوش کہ اس نے مانا تو صحیح کہ اس کا نواب ہے, لیکن اس نواب کی بدقسمتی کہ اس کو اس طرح کی جو ہے قبیلے کا کوئی شخص بھی ملا جس کے ہاتھوں سے اس کا نواب شہید ہوا ہے. وہ انہی کے زانوں پر بیٹھا ہوا ہے. جب نواب بگٹی کی شہادت ہوئی تھی, بلوچستان نیشنل پارٹی واحد پارٹی تھی جس نے صوبائی اور قومی اسمبلی اور سینٹ سے استعفیٰ دیا تھا. تب یہ ملتان کے تالابوں پہ جو ہے ڈبکیاں لگا رہا تھا. نواب بگٹی کی شہادت ہوئی, بلوچستان نیشنل پارٹی کے 700 کارکن بشمول میں کلی کیمپ سے لے کر ہم لوگ پنجروں میں بند کیے گئے تھے, جب یہ جو ہے لاہور کے چڑیا گھر میں جو بندروں کا تماشا دیکھ رہا تھا. سر آپ پر ایک بڑی تنقید ہوتی ہے ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے. ان کو کیوں بیچاروں کو بے روزگار کرانا چاہیے, یا تم ان کی تنخواہ بڑھانا چاہتے ہو؟ بالکل بھی نہیں سر, میں تو صحافی ہوں, بڑا مظلوم طبقہ ہوں. سر ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے آپ پر تنقید ہوتی ہے کہ ایٹمی دھماکوں کے موقع پر یہ بھی ایک ویڈیو وائرل تھی کہ ایٹمی دھماکوں کے موقع پر سردار اختر جان خود ڈرائیو کر کے پرائم منسٹر کو پہنچا رہے ہیں وہاں پر, اور بعد میں آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا ایز اے چیف منسٹر. تو حقیقت کیا ہے سر؟ یار بہت پرانے 98 کے معاملات آپ چھیڑ رہے ہیں. اچھا ہوا ہے کیونکہ میری پیدائش جو ہے 1962 کی ہے, اور 6 مہینے کے بعد جو والد صاحب کی گرفتاری ہوئی, اور چند ماہ بعد جو ہے نواب نوروز خان کو پھانسی بھی ہوئی. اچھا لوگ یہ مجھ پر الزام نہیں لگا رہے کہ آپ کے پیدا ہوتے ہی یہ چیزیں ہو گئی. ایٹمی دھماکے کے حوالے سے بالکل اس میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. اس سے پہلے پرائم منسٹر نے وفد بھیجا تھا, مشاہد حسین اور چودھری شجاعت اس وقت کے انٹیریئر منسٹر تھے.
اور مشاہد حسین میرے خیال میں انفارمیشن منسٹر تھے. تمام انڈیا نے جو 11 مئی کو دھماکہ کیا تو اس کے بعد یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے مل رہے تھے. والد کیونکہ پارٹی کے سربراہ تھے، ان سے ملنے کے لیے وہ کراچی آئے. اس وقت میں بھی موجود تھا. تو والد سے انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر ہم نے بھیجا ہوا ہے کہ یہ معاملہ ہے کہ ہم پہ کافی دباؤ ہے، انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے اور ہمیں بھی ایٹمی دھماکہ کرنا چاہیے. ملک کی معاشی صورتحال بڑی گمبھیر ہے. آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں صوبوں کو فنڈ بھی نہیں دیے جاتے تھے کہ فائنینشیل کرائسس ہیں، کفایت شعاری کا مظاہرہ کیا جائے. تو آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے؟ تو والد نے ان کو کہا دیکھو میں کچھ کہوں نہ کہوں، آپ اپنی مرضی کے یا جو آپ سے کروانا چاہتے ہیں وہ جب آپ کو کہیں گے تو آپ ان سے انکار نہیں کریں گے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنی حکومت کو بچانا چاہتے ہیں یا آپ ملک کو بچانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی حکومت تو ہمارے لیے کوئی اہمیت کی نہیں ہے، ہم تو ملک کو بچانا چاہتے ہیں. والد نے کہا اگر آپ ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ایٹمی دھماکے نہ کریں، کیونکہ آپ پر آلریڈی پابندیاں ہیں. ایٹمی دھماکے سے جو ہے نا آپ پر سینکشن بھی لگ جائیں گے اور پھر یہ ملک نہیں چل سکے گا. ہاں آپ اپنی حکومت کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ایٹمی دھماکے کریں اور سب آپ سے خوش رہیں گے. اس کے بعد یہ لوگ گئے اور پھر میں آیا یہاں پہ. انہوں نے مختلف علاقوں میں جو اپنی ایکٹیویٹیز شروع کی ہوئی تھی، بلوچستان میں، سندھ میں، ادھر آپ کے پنجاب کے جو چولستان کا علاقہ ہے اس طرف. میں یہاں سے جا رہا تھا اس دن اسلام آباد، ایکنک کی میٹنگ تھی. ایئرپورٹ پہ پہنچا تو مجھے اطلاع ملی فون پہ کہ جی دھماکے ہوئے ہیں. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو جیسے میں اسلام آباد پہنچا تو سنا 4 اور دھماکے انہوں نے ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں. میں نے والد کو فون کر کے، وہ کراچی میں تھے، کہ جی اس طرح کا ہوا. مجھے تو انہوں نے کوئی کانفیڈنس پہ نہیں لیا ہے، مہربانی کر کے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس فوراً بلائیں. تو 28 کو 1 جون کو ہم نے کراچی میں سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلایا. اس وقت تمام یہ BNP ایک تھی، پھر اس سے الگ ہوئی، BNDP بنی، عوامی بنی. اس میں چند ہمارے دوستوں کی رائے تھی کہ میں فوراً ریزائن کروں. میرا، والد صاحب کا اور حبیب جالب کہ میں فوراً احتجاج ریزائن کروں. تو باقی ساتھی جو تھے ان کی یہ رائے تھی نہیں جی ہم کمیٹی بنائیں اور کمیٹی جا کے مذاکرات کرے پرائم منسٹر سے کہ اس طرح کیوں ہوا ہے. خدا بخش حاصل مرحوم بزنجو کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی جس کی روزانہ ہم کہتے تھے میٹنگ کرو کرو، میٹنگ نہیں بنی. اور اسی دوران جب ہم وہ میٹنگ میں تھے اسی دن ہمارے خلاف نو کانفیڈنس موشن انہوں نے جو موو کر دیا تھا. کیونکہ جب نو کانفیڈنس موشن آپ موو کرتے ہیں تو ریزائن آپ کرتے ہیں تو کوئی جو آپ کا احتجاج ہوگا وہ اتنے معنی نہیں رکھے گا. تو ان کو پتہ تھا شاید یہ استعفیٰ دے گا، تو مسلم لیگ کا جو گروپ تھا اس کے ذریعے سے نو کانفیڈنس موشن موو کر کے کہ ہم استعفیٰ اگر دوں بھی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی کہ یہ تو آلریڈی میجورٹی لوز کر چکا ہے. تو پھر مذاکرات تو کی ڈیٹیں ملتی رہی، مذاکرات نہیں ہوئی. تو اس دوران ہماری پارٹی بھی ٹوٹ گئی. ہاں اس دوران جنہوں نے نو کانفیڈنس موشن موو کیا تھا تو نواز شریف نے ان کے خلاف ایکشن لیا. جو اس کے جو ممبران تھے ان کے خلاف ایکشن لیا. جب وہ ایئرپورٹ پہ آئے تو پارٹی نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ انہوں نے ہماری وجہ سے ان کے خلاف ایکشن لیا تو ہم ان کے استقبال کے، اس میں صرف ایک نہیں تھا، تمام پارٹی کی جو قیادت تھی اس کے ویلکم کرنے کے لیے گئے تھے سارے. اب گاڑی میں ہمیشہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا ہوں. میں CM بھی تھا، اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا تھا. ابھی بھی شہر میں ٹریفک کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں، انٹیریئر میں ابھی بھی گاڑی یوز کرتا ہوں. اب میں شہباز شریف کے ساتھ کبھی گیا ہوں، مجھے یاد ہے والد صاحب ان سے جب نواز شریف کے ساتھ ملنے گئے تھے، نواز شریف خود ڈرائیو کر کے، اکبر خان بگٹی بیٹھے ہوئے تھے اور شہباز شریف والد صاحب بیٹھے، انہوں نے خود ڈرائیو کی. اب سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا پرنس جو ہے ان کا ولی عہد
सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, मानूद बिन सलमान खुद ड्राइव कर रहा है, इमरान खान उसकी साथ बैठा हुआ है, तो क्या वो भी उसका ड्राइवर बन के? अच्छा, ये जो वीडियो है ये धमाकों के बाद की है, धमाके की बात कीजिए। सर साहब, अगर ये जो ओवरऑल बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक जुमले में या एक लफ्ज़ में इसको डिफाइन करें तो क्या हो सकता है? देखिए, एक जुमले में तो नहीं हो सकता ये भाई। कोई ऐसा इलाका मुझे बताइए कि जहाँ पर आप समझें कि आप महफूज हैं, रात को नहीं, दिन तो सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में जो ख़तरनाक महसूस किए, दिन को कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। रात को आप जाएं तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो चौकियाँ वो आपको खाली नज़र आएंगी। रोज़ाना चौकियों पर हमले होते हैं, दिन को होते हैं, रातों को होते हैं, लोग अगवा किए जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अगवा किए जाते हैं, आपके सेक्रेटेरिएट के दरवाजे तक वो पहुंच चुके हैं। हुआ नहीं हुआ? धमाका हुआ जहाँ पे ईडी का मुजस्मा था वहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, सिविल हॉस्पिटल तक पहुँच चुके हैं। सिविल हॉस्पिटल की आप खिड़की से देखिए तो आपको सीएम हाउस नज़र आएगा, रेड जोन तक आपके पहुँच चुके हैं। ये कोयटे की सूरत हाल है। आप इंटीरियर में देखो तो इससे बदतरीन हालात हैं। तो ना यहाँ पे लॉ है, ना यहाँ पे कोई ऑर्डर किसी का चल। आपने जो सीपैक की बात का जिक्र किया, सीपैक से आप समझते हैं बलूचिस्तान की तकदीर बदल जाएगी जैसे बाकी बात करते हैं? बचा क्या है सीपैक में? बचा क्या भाई? वो मैंने कहा 60-65 अरब डॉलर वो तो खा के लोगों ने डकारे तक ले ली। अभी देगचे के नीचे खुरचन तक नहीं बचा, अभी उसको वो जो है खा रहे हैं। सीपैक से कौन सा फ़ायदा? सीपैक से देखिए, पोर्ट आपका ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक। पावर प्रोजेक्ट्स 2 मंजूर हुए थे सीपैक के हवाले से, 3, 2 गडानी के लिए, 1 ग्वादर के लिए। कहाँ गए वो? ग्राउंड पे आपको नज़र आ रहे हैं? कहाँ है वो सर? कहाँ है? हमें तो नज़र नहीं आ रहे। अंडरग्राउंड होंगे और बात है, अगर होते तो ग्वादर को बिजली ईरान से नहीं सप्लाई होती, तुर्बत को ईरान से सप्लाई नहीं होती, खारान को, वाशुक को जो है ईरान से बिजली सप्लाई नहीं होती। ये कहाँ गए? एयरपोर्ट बनाया गया है, इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया है, हार्डली उस पर अभी शायद 2 दिन पहले कोई नई एयरलाइन खुली हो, वो ऑपरेट कर रही है। रोड जो बना हुआ है आपका ग्वादर से तुर्बत, तुर्बत से ओशा, फिर पंजगुर, पंजगुर से बेसिमा, सूरब, ये भी तो सीपैक का जो है 1 टक्का जो उस पर नहीं लगा। ये उस ज़माने की एशियन डेवलपमेंट बैंक का कोई प्रोजेक्ट है, उससे बनाया गया है। मोटरवे आपने बनाया, कितने मोटरवे किस किस सूबे में नहीं बने? सिंध में मोटरवे बन गया, पंजाब में एक नहीं कई मोटरवे बने, खैबर पख्तूनख्वा में मोटर बने, पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। मुझे 1 इंच मोटरवे का आप दिखाएं। ये आपका जो कोयटा टू कराची जो रोड बन रहा है, जिस पर काम हो रहा है 2-3 फेजेस में, ये आपकी सीपैक से तो नहीं है ना। वो मियाँ शहबाज शरीफ ने तो कहा था ना कि जी तेल की कीमतों में जो कमी आएगी उससे बचाया हुआ पैसा जो है ना हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इस सीपैक का फ़ायदा मुझे बताए क्या हुआ है? स्कॉलरशिप का आपने जिक्र किया। पहले एक ज़माने में ये होता था कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी होती थी, जिनकी पोस्टिंग यहाँ पे होती थी, ये अपनी फैमिलीज़ के डोमिसाइल बनाकर, और इन्हीं डोमिसाइल की वजह से बलूचिस्तान की जो फेडरल सर्विसेज में जो पोस्टें होती थी उनको ले जाया जाता था। अब तो सीपैक की जो स्कॉलरशिप है, अगर 300 बंदे सालाना आप कहते हैं सालाना अगर बलूचिस्तान से स्कॉलरशिप के लिए गए होते तो सीपैक की बुनियाद रखी 2013-14 से शुरू हुए। इन 10-15 सालों में कितने आपके नौजवान जो है स्कॉलरशिप के ज़रिए से तालीम याफ्ता है, ग्रेजुएशन या कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई और किसी फील्ड में जो है क्वालिफाई करके आ जाता है। आपको नज़र आ रहा है? मुश्किल से आपको कोई नज़र आएगा जो कहेगा कि जी मैंने चाइना से जाके आला तालीम हासिल की है। ये सब कुछ बलूचिस्तान के नाम पे, बलूचिस्तान के अपने वसाइल बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलते, तो बाहर से आने वाले वसाइल बलूचिस्तान के लोग क्या उम्मीद रखें कि उनको दिए जाएंगे?
تھینک یو سو ویری مچ سردار صاحب فار یور ٹائم، فار سچ اے ونڈرفل ٹائم، اور اتنا زیادہ ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. سردار اختر جان مینگل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بلوچستان کی اوور آل معاملات پر اور پولیٹیکل معاملات اور بلوچ یکجہتی کمیٹی، وزرائے اعلیٰ، اور انہوں نے اپنے دور کے بھی حوالے سے تفصیلاً بات کی. ایٹامک جو بلاسٹ ہوئے جن پر ان کی سردار صاحب پر بڑی تنقید ہوتی تھی، ان کا بھی انہوں نے جو ہے وہ بات کلیئر کر دی. اب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.